نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذا النون اور مچھلی والے نبی اذ ذهب جب چلے گئے مغاضبا غضبناک ہو کر فظن پس گمان کیا لن نقدر علیہ کہ ہرگز ہم قدرت نہیں رکھتے اس پر فنادا فی الظلمات پس پکارا اندھیروں میں اللہ الہ الا انت کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے سبحانکا پاک ہے تو انی کنت من الظالمین بے شک میں قصوروار ہوں فاستجبنا له پس ہم نے قبول کر لیا اس کے لیے ونجیناہ من الغم اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانبیاء کا چھٹا رکوع آیات نمبر 87 اور 88 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانبیاء ہے اور مختلف انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا کہ انہوں نے بیماری میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی مختصر تذکرہ ہوا۔ آج کے سبق میں مچھلی والے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا بڑا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام عراق کی بستی نینوا میں مبعوث ہوئے۔ حدیث مبارکہ میں اس بستی کا نام بھی آیا ہے نینوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغ کے اندر پناہ لی وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، اور ان کے باغ کے اندر ایک غلام تھا جس کا نام تھا عداس۔ تو عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
انگوروں کا ایک خوشہ لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نوجوان تم کون سے علاقے کے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا گاؤں ہے نینوا، میں وہاں کا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا آپ تو وہاں کے ہیں جہاں کے یونس بن متیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ وہاں پہ ذکر آیا اس بستی کا جو حضرت یونس علیہ السلام کی بستی تھی، نینوا۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یونس علیہ السلام سے درجے میں مت بڑھاؤ، یعنی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمل بھی ارشاد فرمایا تمام انبیاء کے بارے میں کہ ایسے مت بڑھاؤ کہ دوسرے انبیاء کی توہین اور تنقیص ہو، نعوذ باللہ۔ سارے انبیاء کا ادب اور احترام لازم ہے، لیکن یونس علیہ السلام کا تو اسپیشل نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے یونس علیہ السلام سے نہ بڑھاؤ، کیونکہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں فوراً ایک بات ذہن میں یہ آ جاتی ہے نا کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں جو ڈالا تو شاید کوئی نعوذ باللہ بڑی پکڑ آئی اور یہ، حالانکہ یہ بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی قرب کا معاملہ ہے اور انتہائی تعلق کا معاملہ ہے، اور جتنا قرب اور جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی بات محسوس بھی زیادہ کی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، ایک عام آدمی گلی کے اندر بچے کتنے کر رہے ہوتے ہیں شرارتیں، بندے کو دیکھ لیتا ہے پرواہ نہیں کرتا، لیکن اپنے بیٹے کی تھوڑی تھوڑی بات نوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ جتنا کوئی گہرا تعلق ہوتا ہے اتنا ہی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ اور ایک مقولہ ہے عربی کا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک ہوتے ہیں ابرار نیک لوگ، ایک ہوتے ہیں مقربین بہت زیادہ قرب والے۔ فرمایا جو ابرار نیک لوگوں کی نیکیاں سمجھی جاتی ہیں وہ بھی مقربین کے اوپر پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے سمجھانے کے لیے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو اور ایک دور کا جس کے ساتھ کوئی میرا اتنا خاص تعلق نہ ہو وہ اس موقع پر میرے پاس آئے اور مجھے 5000 روپیہ دے اور کہے دیکھو جی میں اور تو آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، یہ تھوڑا سا چلو لے لے، کچھ نہ کوئی آپ کے کام آ جائے گا۔ اب میں ساری زندگی کہوں گا یار میرے ساتھ بڑی اس نے نیکی کی ہے کہ دیکھو اتنا جان پہچان بھی نہیں تھی، بس تھوڑا بہت دعا سلام تھا، تو اس نے محسوس کیا اور اس نے اس مشکل وقت میں میرے ساتھ تعاون کیا۔ یہ تو ہوا اس نے 5000 دیا اور میں نے اس کی بڑی عزت کی اور بڑی اس کی قدر کی، لیکن جو میرا اپنا سگا بھائی تھا اس نے مجھے اس موقع پر 50000 دیا۔ کتنا دیا جی؟ 50000۔ مجھے غصہ آئے گا کہ یار صرف 50000 دیے، اس کا تو کام تھا کہ آدھا خرچہ دیتا، اس میں تو کام یہ تھا کہ اس موقع میں نے اس کے ساتھ اتنا تعاون کیا، میں نے اس کو پڑھایا، میں نے فلاں فلاں تعاون کیا، اور آج مجھے ضرورت پیش آئی تو یہ 50000 دے کے سائڈ پہ ہو رہا ہے۔ اب 5000 زیادہ ہے یا 50 زیادہ ہے؟ 50۔ لیکن 5 والے کی میں قدر کر رہا ہوں، 50 والے کو میں غصہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ 50 والے کے ساتھ جو میرا تعلق تھا وہ 5 والے کے ساتھ نہیں تھا۔ جتنا تعلق زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی محسوس بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس نے 5000 دیا تو وہ نیکی شمار ہوئی، اس نے 50000 دیا تب بھی نیکی شمار نہ ہوئی، اس کی گہرے تعلق کی وجہ سے۔ تو جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے اتنا ہی باتیں محسوس بھی زیادہ کی جاتی ہیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف آئیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے اندر مبعوث ہوئے، قوم کو شرک سے منع کیا، مسلسل دعوت دیتے رہے، قوم نہیں مان رہی، حضرت سمجھا رہے ہیں وہ نہیں مان رہی۔ اب ظاہر بات ہے آخر میں نبی کا کام ہوتا ہے کہ ڈرانا، کہ جو لوگ نہ مانیں ان کو عذاب کی خبر سنانا، ان کو عذاب سے ڈرانا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اسی بات پر عمل کیا اور انہیں عذاب سے ڈرایا۔ حالات یہ دکھائی دے رہے تھے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں،
یونس علیہ السلام سے غلطی تو نہ کہیں لیکن صاحب کہیں، بھول کہیں۔ وہ جو صاحب ہوا وہ اتنا صاحب ہوا کہ ابھی یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نہیں دیا تھا کہ یہ نہیں مانتے چلو آپ یہاں سے نکل جائیں تاکہ ان پر عذاب بھیجوں، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، لیکن حالات یوں دکھائی دے رہے تھے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو یونس علیہ السلام نے انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا نکلنے کا حکم آنے سے پہلے ہی خود ہی قوم سے ناراض ہو کر نکل گئے کہ اب یہ تو مانیں گے نہیں کیونکہ مان نہیں رہے، ان پر تو عذاب آئے گا، چلو میں یہاں سے نکل جاؤں۔ اس صحب پر اللہ تعالیٰ نے اپنے یونس علیہ السلام کا مؤاخذہ کیا، اور اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کر سکتے ہیں، یہ نبی اور رب کا معاملہ ہے۔ رب العالمین جس کو چاہے پوچھے، اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ بہرحال اس بات پر یونس علیہ السلام جب گئے، آگے کشتی میں بیٹھے، کشتی بھنور کے اندر آئی اور کشتی ڈوبی، پھر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر جانا پڑا اور وہاں جا کر رب کی فریادیں کی، پھر رب نے ان کی فریاد کو سنا، پھر اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ ادھر جو قوم تھی جس کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے پہلے تو بڑے ضد پر تھے، لیکن جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ ڈر گئے کہ کیا پتہ عذاب آ ہی نہ جائے۔ اب وہ سارے اکٹھے ہوئے میدان میں، روئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جو اللہ میں ایمان لاتے ہیں وہ ایمان کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے پوری قوم کو معاف فرما دیا۔ عموماً انبیاء کے واقعات آپ دیکھیں تو ہوتا یوں ہے کہ دعوت دیتے رہتے ہیں، قوم نہیں مانتی، آخر میں اللہ انبیاء سے کہتے ہیں آپ بستی سے نکل جائیں، ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام کو یوں کہا گیا، ہود علیہ السلام کو کہا گیا، صالح علیہ السلام کو کہا گیا، نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کشتی بنائیں اور چلے جائیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کو کہا گیا، اللہ کے نبی بستی سے نکل جاتے اور بستی پر اللہ کا عذاب آ جاتا، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہو گیا کہ اللہ کے نبی گئے، ابھی اللہ نہیں کہا رہی تھا، خود چلے گئے، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور قوم نے معافی مانگی تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ سنیے ذرا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی۔ اور یہاں پہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا بلکہ ذنون فرمایا، مچھلی والا نبی، سبحان اللہ، فرمایا وَذَنُّونَ، اور مچھلی والے نبی کا ذکر بھی کر دیجئے، کہو سبحان اللہ، مچھلی والے نبی کا ذکر بھی کیجئے۔ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلے گئے غصے سے بھرے ہوئے، یعنی قوم پر بڑے ناراض ہوئے اور غصے سے بھرے ہوئے چلے گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اب یہ الفاظ بڑے سخت ہیں۔ فَظَنَّ، پس انہوں نے یہ گمان کیا، أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم ہرگز ان پر قدرت نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ بندہ کہے آپ نے کیا سمجھا تھا کہ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ نے کیا سمجھا تھا کہ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، یہ ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا گمان کیا کہ قدرت کوئی نہیں رکھتا، یعنی کوئی نہیں پوچھے گا۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، پس پکارا اندھیروں میں، اندھیرے میں نہیں، اندھیروں، ظلمات جمع ہے، اندھیروں میں پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا اور کیا فرمایا، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں۔ ان سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں اپنا قصور مانتا ہوں تیری اجازت کے بغیر جو چل پڑا۔ آپ آئیے سورۃ الصافات نکالیں، 23واں پارہ، سورۃ الصافات 23واں پارہ، آیت نمبر 139، سورۃ الصافات کا آخری رکوع ہے، صفحہ نمبر 407۔
23واں پارہ سورۃ الصافات آیت نمبر 137 ختم ہو رہی ہے اور 138 شروع ہو رہی ہے۔ رکوع سے دیکھیں جی، وہاں پہ وہ نام نہیں لیا اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے۔ آیت نمبر 138 فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب بھاگ کر چلے گئے بھری ہوئی کشتی کی جانب۔ یونس علیہ السلام گئے، کشتی تیار تھی، بس ایک سواری کم تھی، حضرت بھی بیٹھ گئے۔ اِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب بھاگ کر چلے گئے ایک بھری ہوئی کشتی کی جانب۔ فَسَاهَمَ، پس قرعہ ڈالا۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے کہا قرعہ ڈالو، ایک بندے کو یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ فَسَاهَمَ، پس قرعہ ڈالا، تو قرعہ نکلا کس کا؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں 3 مرتبہ قرعہ ڈالا۔ ایک مرتبہ ڈالا یونس علیہ السلام کا نکلا، سب سے معتبر اور بزرگ شخصیت تھے یونس علیہ السلام۔ کشتی والوں کا دل نہ کرے کہ ان کو جناب ہم پھینکے دریا میں، چلو پھر قرعہ ڈالو، پھر ڈالا، پھر انہی کا نکلا، تیسری مرتبہ ڈالا، پھر بھی انہی کا ہی نکلا، کیونکہ اللہ کی منشا جو یہ تھی۔ فَسَاهَمَ، پس قرعہ ڈالا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، بس یونس علیہ السلام پھینکے ہوئے میں ہو گئے، یعنی کشتی سے اتار کر دریا میں ڈال دیے گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، بس لقمہ بنا لیا ان کو مچھلی نے، لقمہ بنا لیا مچھلی نے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کرنے والا، یعنی اپنے آپ پہ افسوس کرنے والے تھے۔ اب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو لقمہ بنایا۔ جو ہی کشتی سے دریا کی طرف پھینکے گئے، آگے مچھلی منہ کھول کر انتظار میں تھی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، اور مچھلی حضرت کو لے کر سمندر کی تہوں کے اندر چلی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ، اب وہ آیت جو بھی ہم پڑھ رہے تھے ذہن میں رکھے، وہاں جا کر فنادا فی الظلمات، پھر اندھیروں کے اندر پکارا۔ اللہ نے فرمایا سنی دنیا والو، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظمت والی ہے، سنیے ان آیتوں کو۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک۔ اللہ، اگر میری تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، شاعر کہتا ہے یونس نے پکارا بار خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں۔ یونس نے پکارا بار خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے، پھر کس میں ہے طاقت پار کرے۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے،
پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اے اللہ تیری آگے، تیری قدرت کے آگے بھلا کون بول سکتا ہے؟ بارک اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے نہ پکارتے تو وہاں ہی رہتے، فنبذناہ بالعراء، بس ہم نے ان کو ڈال دیا چٹیل میدان میں۔ مچھلی کو حکم دیا کنارے پہ آ کے جناب باہر ڈال دے، مچھلی نے باہر ڈال دیا اور کنارے پہ یونس علیہ السلام ہیں، وہو سقیم، اب بڑے بیمار ہو گئے کیونکہ مچھلی کے پیٹ کی گرمی، مچھلی کے پیٹ کی حرارت کی وجہ سے حضرت بڑے لہیف اور کمزور اور بیمار ہو گئے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے اگا دیا وہاں پر درخت کدو کا، کدو کی بیل وہاں پر ہم نے اگا دی تاکہ مکھی بھی نہ بیٹھے اور کھانے کا انتظام بھی ہو جائے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے بھیجا تھا یونس علیہ السلام کو، إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ، 1,00,000 لوگوں کی طرف، ان کی قوم کے لوگ لاکھ کی تعداد میں تھے، او یزیدون، یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ فآمنوا، بس وہ قوم والے تو ایمان لے آئے۔ فمتعناہم الی حین، ہم نے ایک مدت تک کے لیے ان کو نفع عطا فرما دیا۔ اب واپس آئیے جی۔ وَظَنُّونَ، اور مچھلی والے میرے نبی کا تذکرہ کیجئے، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غضبناک ہو کر، خفا ہو کر چل پڑے، فظن ان لن نقدر علیہ، بس کیا گمان کیا کہ ان پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، چنانچہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو کیا ہوا، فنادا فی الظلمات، بس اندھیروں کے اندر پکارا، اور پکار کر کیا فرمایا، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ مشکلیں ٹالنے والا، لا الہ، مشکل کشا کوئی نہیں۔ اور یہ مشکل کشا کیسے سمجھ میں آیا؟ اس مقام پہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ مشکل میں تھے نا یونس علیہ السلام، مشکل میں تھے۔ الہ کا معنی مشکل کشا، الہ کا معنی عبادت والا، الہ کا معنی حاجت روا، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں، سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں اپنا قصور مانتا ہوں کہ میں نے تجھ سے اجازت نہ لی اور چلا آیا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، کہاں سمندر کی تہیں، کہاں مچھلی کا پیٹ اور کہاں رب کی بلند ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے یونس نے سمندر کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ سے مجھے پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے یونس کی پکاروں کو قبول فرما لیا، فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لیا یونس علیہ السلام کی پکار کو، ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی سے ہمیں پتہ نہیں نجات ملے گی یا نہیں، جواب دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ کوئی ایمان والا اس طرح مجھے پکارے تو صحیح، جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، کذالک، اسی طرح ننجی المؤمنین، ہم باقی ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ کوئی یقین کے ساتھ پکارے تو صحیح۔ اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے آیت کریمہ، اور مشکلوں میں اور مصیبتوں میں پڑھنے کا رواج بھی ہے، اور جو اچھا رواج ہے کہ ٹھیک ہے مشکل اور پریشانی میں بندہ اس کو پڑھے، لیکن تھوڑا سا اس میں کوتاہی یہ ہے کہ
پڑھتے خود نہیں ہیں، دوسروں سے پڑھواتے ہیں، سمجھ آئی کہ تو اسی پڑھ کے دو۔ دوسروں سے دعا کروانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن جس پر مصیبت آئی وہ کم از کم خود بھی تو پکارے نا اللہ کو، دوسرے کے ذمہ سارے کام نہ لگائے، خود پکارے اور فریاد کرے۔ جتنے دکھ اور درد کے ساتھ وہ بندہ فریاد کر سکتا ہے، دوسرا بندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو مصیبت زدہ ہے وہ خود کرے۔ باقی ہمارے یہاں تو صرف بھائی طالب علموں نہیں پڑھنا ہے، اور پھر طالب علم کیسے پڑھتے ہیں وہ ہم خود طالب علم رہ کے آئے ہیں۔ کسی کو کیا لگے کہ جناب کوئی پریشان ہے اور چھٹی کا ٹائم ہے، خاص کر دن کو جناب جب چھٹی ہوتی ہے تو اس وقت کھیلنے کے چکر میں ہوتے ہیں، چھٹی کے ٹائم بیٹھو جناب میرے واسطے ایسے کریمہ پڑھو گا میں پریشان ہوں۔ تو پریشان ہے، اساں کیوں پریشان کرنا، سمجھے تو روز تکلیف تیرے پیٹ میں اور ہایا طالب علموں سے کرواتا ہے، اور وہ بھی چھٹی کے ٹائم کرواتا ہے جب انہوں نے کھیلنے کی طرف جانا ہے۔ اس لیے طرح نہ کیا کریں، کچھ بات کو سمجھا بھی کریں۔ وہ مولوی صاحب سنا رہے تھے کہ گٹھلیوں کا ڈھیر تھا لاکھ، کسی حاجی صاحب نے کوئی پریشانی تھی، ان کو پتہ چلا لاکھ دفعہ ایسے کریمہ پڑھو تو پھر جناب مشکل حل ہوتی ہے، اور لاکھ گٹھلیاں اکٹھی کر لی۔ چھٹی کا ٹائم تھا طالب علموں کا، جی پڑھو جی۔ اب طالب علم بیچارے یا اللہ ایک کی مصیبت پھنس گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت لا الہ الا، بیچارے پڑھ رہے ہیں۔ اب بابا بھی ساتھ بیٹھا ہے، طالب علموں نے کہا بابے کو ہٹاؤ کسی طریقے سے، کہ بزرگوں آپ جاؤ نا ذرا ہمارے پانی لا کر دو۔ بابے کو پانی کے لیے بھیجا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی، اس طرح کر کے جناب وہ تقریباً کوئی 5-7 ہزار سے اکٹھی پڑی، جان چھڑائی۔ اس طرح کام نہ ہو، شوق کے ساتھ، طلب کے ساتھ اور طلب کے ساتھ۔ آپ خود سوچیں نا کہ یونس علیہ السلام تھے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور کس تڑپ کے ساتھ پڑا ہوگا انہوں نے اس وقت۔ یہ تڑپ ہو نا، اصل چیز یہ ہے، جب یہ تڑپ ہو اور تڑپ سے پڑا جائے پھر ضرور اللہ تعالیٰ فاستجبنا لہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ